آئیے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ جو چیز جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے یا جو چیز ہمیں جنت کے اندر لے کر جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اے دنیا میں کامیاب ہونے والوں، اے مسلمانوں، تم دنیا کے اندر جسے کامیابی سمجھتے ہو اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ جنت ہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے تمہیں دنیا کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ چلیے اور ایک آیت رکھ دیتا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ میں نے قرآن کے اندر سے دو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایمان لے آئے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو دنیا کے اندر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جو عمل صالح کرے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے، اور یہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں پتہ کیا چلا کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزوں کی سب سے پہلے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایمان لے آیا جائے۔ اگر میں آپ کو اور واضح انداز میں بتاؤں اور آسان انداز میں بتاؤں تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اسلام کو سویکار کیے بغیر، اسلام کی سایہ میں آئے بغیر کوئی کل قیامت کے دن جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ پہلی چیز ایمان۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو ہم تو مومن ہیں، لیکن ہمارے لیے شرط کیا ہے کہ ایمان، ہم اور آپ تو صاحب ایمان ہیں، لیکن اب ہمیں یہ کرنا ہے دنیا کے اندر کہ ہم دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں گے اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ آج بہت سارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ مسلمان ہے، 40 سال 60 سال 70 سال کے بعد وہ آج اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کے اندر یا کسی دوسرے دھرم یا دوسرے مذہب کے اندر آج جا رہا ہے۔ اب ساؤتھ کے اندر چلے جائیے، ندوی صاحب میرے بغل میں بیٹھے ہیں، وہ ساؤتھ کا علاقہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اگر آج مرتد ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے بچے اور بچیاں تو وہ ساؤتھ کے علاقہ ہے۔ ساؤتھ کے اندر چلے جائیے، آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آسام کے اندر سے ایک نیوز آئی کہ ایک پورا مسلم پریوار اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر چلے گئے۔ حالانکہ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی دھرم ہے یہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ ہمارے اسلام کے اوپر انگلی اٹھا کر بات کرتے ہیں۔ آج موقع نہیں ہے کہ آج اس طرح نہیں ہے کہ آج میں ان کو جواب دوں، بس اتنی سی یاد رکھیں، اتنی سی بات یاد رکھیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی دھرم ہے یہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ بہرکیف تو جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، اگر جنت کے اندر جانا چاہتے تو ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا، چاہے کوئی بھی آندھی آپ کے اوپر آئے، کوئی بھی طوفان آپ کے اوپر آئے، یا آگے بڑھ کر میں یہاں تک آپ کو یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، آج ہے کہ لوگ ہمیں ڈرا کر، آج لوگ ہمیں ڈرا کر گھر واپسی کے نام پر وہ اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھرم کے اندر لانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کبھی ایسی حالات پیدا ہو جائے، اگر کبھی ایسی سچویشن اور ایسی پرستیتی پیدا ہو جائے کہ اگر آپ کی گردن پر اگر تلوار بھی رکھ دی جائے اور آپ سے ایمان اور اسلام سے اگر آپ کو گھر واپس یعنی اپنے دھرم کے اندر اگر لے آنے کی کوشش کرے تو میرے بھائیوں اپنی گردن کٹا دینا، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، بلکہ انشاءاللہ اپنی گردن کٹانے کو تیار، لیکن اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ کیونکہ اگر جنت کے اندر جانا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانا پڑے گا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، اب ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی پر اپنے ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ان لوگوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، جو مرتد ہو رہے مثال کے طور پر اب دنیا کے اندر 80 سال سے زندہ ہے، چلیے 60 سال سے اب دنیا کے اندر زندہ ہے یا 40 سال سے دنیا کے اندر زندہ ہے۔ اب 60 سال کے اندر آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھی،
آپ نے بہت سارے روزے رکھے، آپ نے بہت سارے نیک اعمال کیے، لیکن ایک ایسا بھی ٹائم آیا کہ آپ نے اپنی موت سے پہلے 1 سیکنڈ یا 1 منٹ یا 2 منٹ پہلے آپ نے ارتداد کا راستہ اپنا لیا، اپنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر چلا گیا، تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے 60 سال 70 سال 30 سال 40 سال جو نیک اعمال کیے تھے، آپ کے تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اور کل قیامت کے دن وہ نیکیاں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی، سارے ختم، اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس کا تعلق سے 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اگلی چیز کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ پہلی چیز ایمان لے آنا، اور پھر اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ اگر پھر کوئی مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے، ایمان کا راستہ چھوڑ کر اگر وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر اگر وہ کسی دوسرے دھرم کے اندر چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، اور ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسے لوگ جو کفر ایمان کا راستہ چھوڑ کر وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ایسے لوگوں کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان لانا اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ اچھا، دوسری چیز عمل صالح، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمل صالح۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ صاحب ایمان تو ہیں، ہم ایک اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تو ہیں، ہمارا ایمان قیامت کے دن پر بھی ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن آج ہمارے پاس عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اچھا، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ایک بات رکھوں گا، پھر انشاءاللہ میں آپ کو دوسری چیز کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اچھا، عمل صالح کسے کہتے؟ کوئی بتا سکتے سامنے سے؟ کسے کہتے عمل صالح؟ کیا ہے؟ نیک عمل۔ دیکھیں، 2 بنیادی بات یاد رکھیں عمل صالح کے تعلق سے۔ عمل صالح وہ عمل ہے کہ جس کی دلیل قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، جس کی دلیل، مثال کے طور پر ایسا عمل جو آپ کر رہے ہیں، اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو ایسا عمل کل قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو عمل صالح وہ عمل ہے جو جس کی دلیل قرآن میں بھی ہو، جس کی دلیل حدیث میں بھی ہو، وہ عمل صالح۔ اچھا، اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، ایک بات سمجھ میں آ جائے، نماز پڑھنا یہ عمل صالح ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل عمل صالح، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، کسی اور کو راضی کرنا ہے، تو کیا وہ عمل، حالانکہ عمل صالح تو ہے، وہ اچھا عمل تو ہے، لیکن کیا یہ عمل، کیا آپ کی نماز قبول کی جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ تو یہ بھی پتہ چلا عمل صالح وہ عمل ہے جس کی دلیل قرآن میں بھی ہو، جس کی دلیل حدیث میں بھی ہو، اور وہ عمل نبی کے طریقے پر کیا جائے، وہ عمل نبی کے طریقے پر کیا جائے، ارے نبی نے جیسا بتایا، نبی نے جیسا کیا ویسے کیا جائے۔ اور چوتھی چیز کہ وہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، تبھی وہ عمل صالح میں شمار ہوگا، اور تبھی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایکسپٹ کیا جائے گا، تبھی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سویکار کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، کتنے ایسے لوگ ہیں گھر میں رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتے، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک ٹائم کی نماز بھی وہ مسجد میں جا کر ادا کرے۔
لیکن یہی نالائق جب سسرال کو جاتا تو سسرال میں جا کر 5 وقتہ نماز مسجد میں جا کر ادا کرتا. بات کو سمجھیے, گھر میں ہے نماز نہیں پڑھ رہا, سسرال میں گیا 5 وقتہ نماز مسجد میں جا کر وہ ادا کر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اچھا بھائی کیا بات ہے, تو جب تو گھر میں رہتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے, جب تو سسرال کو جاتا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ارے بے وقوف, اگر سسرال میں جا کر نماز نہیں پڑھوں گا تو ساس سسر کی نظر میں میری کیا ویلو رہ جائے گی, یعنی میری کیا عزت رہ جائے گی. تو ساس سسر کو راضی کرانے کے لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ہمارے سماج میں مل جائیں گے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کو نہیں جاتے, لیکن جمعہ کے روز وہ منہ اٹھا کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. میں اس لیے بول رہا ہوں منہ اٹھا کر, کہ اگر ایسے تو نماز نہیں پڑھتا ہوں, جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا تو سماج والے کیا کہیں گے, گاؤں والے کیا کہیں گے. تو میرے بھائیو, اس طرح عبادت کر کے نماز پڑھ کے کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ ریاکاری میں یہ عمل شمار ہوگا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے. کل قیامت کے روز سب سے پہلے 3 آدمی کو, ایک عالم, ایک شہید اور ایک ایسا مالدار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتا تھا, ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا, اور ان لوگوں سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں ریاکاری کرتے تھے. اللہ